اللہ کی ذات کے اوپر یقین اور اعتماد کی کیفیت یہ کہ صرف تو ہی ہے۔ میں اپنی ضرورتیں کس کو پیش کروں، میں اپنے مسائل کس کو پیش کروں، میں کس کے سامنے جھکوں، میں کس کے در پر جھولی پھیلاؤں، کیونکہ اللہ تو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دعا کے بارے میں کچھ سیکھیں گے۔ دعا کیا ہے، دعا کب مانگنی چاہیے، کون سی دعا مانگنی چاہیے اور دعا کیسے مانگنی چاہیے۔ یہ دو چار چیزیں ہیں جن کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اپنی مصائب، مشکلات، اپنی ضرورتیں، اپنی پریشانیاں اپنے پروردگار سے کہتے ہیں تو ہمیں وہ طریقہ کار معلوم نہیں ہے، وہ وقت معلوم نہیں ہے، ہمیں وہ الفاظ پتہ نہیں ہے جن الفاظ کے ساتھ ہم پروردگار کو مخاطب کریں اور اس کو اپنی پریشانی اور اپنی مصائب، مشکلات کا ہم بتا سکیں۔ لفظ دعا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بلانا، پکارنا۔ قرآن مجید میں اس لفظ کا بار بار ذکر ہوتا ہے، فدعا ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ تو یہ جو دعا کا لفظ ہوتا ہے، دعا اور دعا، اس کا مطلب ہوتا ہے بلانا، پکارنا، کسی کی توجہ حاصل کرنا۔ دیکھیے، دنیا میں ہم مانگتے اس سے ہیں جس میں دینے کی صلاحیت ہو، اسی سے مانگا جاتا ہے۔ اپنی حیثیت یہ ہے کہ ہم اپنی حیثیت سے آگاہ ہیں کہ ہم لاچار ہیں، مجبور ہیں، بے بس ہیں، ہم اپنے مسائل کو نہیں سلجھا سکتے، ہم اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، ہم دنیا کے ہر کام میں، ہر چیز میں لاچار، بے بس اور محتاج ہیں۔ ہمیں ایک ایسی ذات کی ضرورت ہے جو ذات مکمل اختیارات رکھتی ہو، مکمل طاقت رکھتی ہو، جو چیز ہم اس سے مانگیں وہ ہمیں دینے کی طاقت رکھتی ہو۔ وہ خالق کائنات ہی ہو سکتا ہے، پروردگار ہی ہو سکتا ہے۔ تو دعا خالصتاً اللہ سے ہی کی جائے گی۔ دعا اصل میں انسان اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے، اپنی انکساری ظاہر کرتا ہے، اپنی بندگی ظاہر کرتا ہے، اپنی بے بسی ظاہر کرتا ہے اور اپنے کچھ بھی نہ ہونے کا احساس سامنے رکھ کر پروردگار سے مانگتا ہے۔ اور جب اس احساس کے ساتھ پروردگار سے مانگا جاتا ہے تو پروردگار اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اگر مانگنے کا طریقہ سیکھنا ہے تو مانگنے کا خاص طریقہ ہمارے گھروں میں ہمارے بچے ہمیں سکھائیں گے۔ مانگنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک اپنی ضرورت پوری نہ ہو، جب تک اپنا مسئلہ حل نہ ہو، جب تک اپنی تکلیف دور نہ ہو، اس وقت تک مانگتے رہنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ توجہ کسی اور طرف ہو اور مانگنا کسی اور سے ہو، یہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی۔ بچے ہمیں سکھائیں گے کہ مانگنا کیسے ہے۔ چھوٹا بچہ اپنی ضرورت کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، اپنے دکھ درد کے لیے، اپنی تکلیف کے لیے، اپنی کسی ضرورت کے لیے وہ بڑوں کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، زمین پر لوٹ پوٹ ہوتا ہے اور بالآخر وہ اپنی بات منوا کر ہی دم لیتا ہے۔ تو ہمیں بھی اسی بچے سے سیکھنا ہے۔ وہ بچہ روتا بھی ہے، زمین پر لوٹ پوٹ بھی ہوتا ہے، ہمیں بھی زمین پر لوٹ پوٹ تو نہیں ہو سکتے لیکن سجدوں کی کثرت تو کر سکتے ہیں۔ اب رہی بات کہ دعا کب کرنی چاہیے۔ دعا کے لیے کوئی خاص وقت، کوئی خاص موقع، کوئی خاص دن مخصوص نہیں ہے۔ جب بھی انسان کو ضرورت ہو انسان دعا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ ایک دفعہ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں دعا کون سی کرنی چاہیے۔ مسجد نبوی میں کوئی شخص دعا مانگ رہا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ شخص جن الفاظ میں دعا مانگ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرے گا۔ وہ دعا کے الفاظ جو اس شخص نے ادا کیے تھے، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، یا اللہ میں تم سے مخاطب ہو کر میں تم سے مانگ رہا ہوں اس لیے کہ تو اللہ ہے۔ اللہ کی ذات کے اوپر یقین اور اعتماد کی کیفیت یہ کہ صرف تو ہی ہے۔
میں اپنی ضرورتیں کس کو پیش کروں، میں اپنے مسائل کس کو پیش کروں، میں کس کے سامنے جھکوں، میں کس کے در پر جھولی پھیلاؤں، کیونکہ اللہ تو ہے۔ اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ، یا اللہ میں تم سے صرف تمہاری خدائی کے واسطے سے مانگ رہا ہوں کہ خدا تو تم ہو، مالک تو تم ہو، خالق تو تم ہو، دینے والے تم ہو، دینے کی صلاحیت صرف اور صرف آپ کی ذات میں ہے، اور دینے کی طاقت بھی صرف اور صرف آپ کی ذات میں ہے، کوئی نہیں دے سکتا۔ لا الہ الا انت، اس شخص نے جو الفاظ ادا کیے تھے، اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ ان الفاظ کے ساتھ جو دعا یہ بندہ مانگے گا وہ دعا اس کی رد نہیں ہوگی، کیونکہ یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ کے پیغمبر نے ادا کیے تھے، حضرت یونس علیہ السلام نے ادا کیے تھے، مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی گہرائیوں میں، اتھاہ گہرائیوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ لا الہ الا انت والے الفاظ حضرت یونس علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ تو ان الفاظ کے ساتھ اگر کوئی دعا مانگی جائے گی تو وہ دعا رد نہیں ہوگی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ دعا مانگنے کا جو طریقہ جو احادیث میں ہمیں سکھایا گیا، ہمیں سمجھایا گیا، وہ یہ ہے کہ دعا جس وقت مانگتے ہیں تو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کو یاد کیا جائے، ان پر درود اور سلام بھیجے جائیں، پھر اپنی حاجت پیش کی جائے، اس کے بعد میں پھر جب دعا کا اختتام ہو رہا ہو اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج کر پھر دعا کو ختم کیا جائے۔